السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک لائیو سیشن کے دوران ساحل ادیم صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب کے حوالے سے نام لے کر سوال کیا گیا، جس کے جواب میں انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ان کے کوئی بڑے اختلافات نہیں ہیں، وہ تو آج بھی ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں نے انجینئر صاحب کو یہود و نصارہ کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے۔ آپ کی کنٹروورسیز بہت ہیں، جو بھی ہے اس کے ساتھ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ ہیں، قیصر راجہ کے ساتھ ہیں، بہت اختلافات ہیں اور آئے دن نہیں آپ کا نہیں ہے، آپ کا آپس میں نہیں، وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں آئے دن آپ بھی ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک دن پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو کیوں ایک 1-to-1 کنورسیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا کوئی اختلاف ہی نہیں بھائی، میرا کہاں سے اختلاف ہے؟ دیکھیں آپ کا کوئی اختلاف نہیں، بٹ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ ذرا تسلی سے سنیں۔ بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کی، اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مجھے تو حاجت تب ہوگی جب میں نے کسی کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ ان لوگوں نے ڈکلیئر کیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میری ویڈیوز دیکھ لیں، اگر انہیں لگتا ہے میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں تو ٹھیک ہے، عقیدہ رکھیں، اللہ کو جواب دیں۔ میں نے تو انہیں کہا تھا مولویوں کا فرنٹ مین، کافروں کا فرنٹ مین نہیں کہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا قادیانیوں کا فرنٹ مین۔ تو یہ تو الزامات سارے انہوں نے میرے اوپر لگائے، میں نے تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ اب جو الزام لگا رہا ہے اس کی اپنی ثواب دید ہے، میں نے کو کسی کو جواب دیا ہونا ہے، میں نے تو کسی پہ الزام نہیں لگایا۔ رہا میں کیا ہوں، میں اپنے عقائد سے بالکل کلیئر ہوں، میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں اور چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ والے عقیدے کو بھی کفر سمجھتا ہوں، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو مجھے نہ ساحل ادیم صاحب سے مسئلہ ہے اور نہ جو دوسرے شخص جس کا آپ نے نام لیا، ان کی تو کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ ساحل ادیم صاحب تو ایک مذہبی پرسنالٹی ہے، ان کی تو سمجھ آتی ہے۔ تو ہمیں کوئی کسی سے اختلاف نہیں، جن کو ہم سے اختلاف ہے وہ رکھیں، ان کا رائٹ ہے۔ رہا آمنے سامنے بیٹھنا، تو ضرورت کوئی نہیں ہمیں بیٹھنے کی، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھنے والا معاملہ اس کے ساتھ اس وقت پاسبل ہوگا جب وہ کسی مکتب فکر جس کے وہ فرنٹ مین بن کے آتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کسی مکتب فکر کو پریزنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ دیوبندی فرقے کو لے کے چل رہے ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے اپنے ہاتھ میں ویڈیو بنوا لیں تو میں بیٹھ جاؤں گا، ورنہ تو میں ایک کے ساتھ بیٹھوں گا، 50 بندے میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں نا، تو دیکھیں انہی کے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں امریکہ میں، مفتی واجدی صاحب، تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ مفتی تقی عثمانی آپ کے ہاتھ میں ویڈیو بنا دیں، میں بیٹھ جاؤں گا۔ مفتی تقی عثمانی کبھی بھی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ ان سب کو پتا ہے کہ جس دن ویڈیو بنی اس دن دیوبندیت کا آخری دن ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے ویڈیو نہیں بناتے۔ اور اس میں یہ بھی امپلائڈ ہے کہ تقی عثمانی اور مفتی منیر مجھے گمراہ بھی نہیں سمجھتے، اگر گمراہ سمجھتے تو ریٹن میں فتویٰ دیتے۔ دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دجال سے بڑا فتنہ انجینئر ہے، تو جو امت کے بڑے علماء ہیں وہ تو انجینئر صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ مجھے کبھی کسی نے گمراہ نہیں کہا بڑے علماء میں سے، اللہ کے فضل سے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آپ تمام بھائیوں کو دل سے ماہ رمضان المبارک کی مبارک ہو۔ اور اسی موقع پر ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ماہرین فلکیات سے بات کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جمعے کی رات کو تو پاکستان میں چاند دکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ جو لوگ نیوز چینلز پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی دن عید ہو، یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، انتہائی قابل احترام، ان کا نیوز چینلز پہ بیان آ رہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عید ہو۔ یہ بڑا عجیب سا مضحکہ خیز سا بیان ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ ریئیکشن ضرور ریکارڈ کرواؤں۔ کوشش کا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ چاند دیکھ کے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، چاند نہ ہو تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس میں کوشش کا کیا مطلب ہوا کہ کوشش کا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے؟ ہلال کمیٹی کے چند سالوں سے فیصلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اتحاد امت کے لیے ہمیں شریعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہرین فلکیات سے جو میں نے رابطہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن پاکستان میں یکم رمضان ہونے کا، یعنی جمعے کی رات کو چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے فلکیات کی روح سے۔ جب امکان ہی نہیں ہے تو آپ کوشش کر کے کیسے آپ اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم تو بہرحال اسی کے پابند ہیں کہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا مانا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم یصوم الناس، کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں تو اس دن رکھ لینا چاہیے روزہ۔ لیکن ہلال کمیٹی کی بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو یہ جو عجیب سا بیان آیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ چاند جو ہے پورے ملک میں ایک ہی دن رمضان کا روزہ ہو اور ایک ہی دن عید ہو، یہ کوشش کا لفظ مضحکہ خیز سا لفظ ہے۔ آپ کوشش نہ کریں، اگر آپ کو چاند نظر آ جائے، شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو آپ رمضان کا اعلان کریں۔ کوشش کی آپ نہ عید کی کوشش کریں، نہ آپ رمضان کو پہلے لانے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی حمزہ علی عباسی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران احمد فوزان صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، آپ کا یہ موقف تو مسلمانوں کے روایتی علماء کرام سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تو احمد فوزان صاحب کی اس بات پر حمزہ علی عباسی صاحب نے یہ فرمایا کہ مرتد کی سزا قتل کا مقدمہ ایک حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے وہ حدیث
حدیث پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انہیں اس حدیث میں اور قرآن پاک میں تضاد محسوس ہوا، کیونکہ ایک طرف تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کسی شخص پر کوئی جبر نہیں، اور دوسری طرف اسلام کو چھوڑنے پر قتل کی سزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ حمزہ علی عباسی صاحب نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے مابین اس تضاد کو غامدی صاحب نے دور کیا جب انہوں نے اپنے اصولوں کے مطابق حدیث کو قرآن کی روشنی میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں حکم پیغمبر کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہے، نہ کہ آج کے دور کے مسلمانوں کے حوالے سے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ اسلام چھوڑنے کی سزا ہے، جس کو ہم الفاظ میں مرتد کہتے ہیں، موت نہیں ہے، اس کے اوپر تو 1400 سالوں سے ہم اتفاق نہیں دیکھ رہے، بہت سارے یا اس کو کہتے ہیں کہ امت کا اتفاق ہے، اجماع امت جس کو کہہ لیں کہ یہ مرتد کی سزا موت ہی ہے۔ دیکھیں، اجماع امت کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اجماع کیوں ہوا وہ دلیل ہے کہ آخر امت یہ کیوں سوچتی ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے۔ اس کے پیچھے ظاہری بات اگر اجماع ہے تو کوئی دلیل تو ہوگی نا کہ اس بیس کے اوپر ہم اجماع کریں گے۔ ان دلائل کو جب دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک حدیث پہ بیسڈ ہے بات، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسٹرنگ آف حدیث، کافی اور بھی ہیں لیکن وہ ایک ہی طرح کی حدیث ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ جو اپنا مذہب بدلے، جو اپنا دین بدلے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب میں اپنے اس دور میں جب میں ایگنوسٹک ہوتا تھا تو میرے نزدیک سب سے بڑی کانٹرڈکشن تھی، اور یہ کانٹرڈکشن جب میں ہمارے پاپولر انٹرپریٹیشن کے علم برداروں کے پاس لے کے گیا، ان کے پاس تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی اصل میں دیکھیں مجھے اس طرح کے جوابات ملے کہ ہمیں اصل میں جی اسلام کو آخرت کی لوگوں کی بڑی پرواہ ہے، تو جو انسان اپنا دین اگر بدل لے گا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، تو اس کی آخرت بچانے کے لیے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ دس ڈڈ ناٹ میک سینس، بھی اس کی آخرت ہے، اس کو دیکھنے دیں، قیامت کے دن اگر وہ دوزخ میں جانا چاہتا ہے ہم دنیا میں اس کو قتل کر دیں۔ پھر کچھ اس طرح کے جوابات ملے کہ جی دیکھیں اسلام ایک دین ہے، وہی جو دین و مذہب والی ڈبیٹ ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین ریاست ہوتی ہے، تو اگر آپ دین چھوڑتے ہیں تو ریاست سے غداری ہے، اس لیے جو ہے اس کی سزا موت ہے۔ دیٹ آلسو ڈڈ ناٹ میک سینس ٹو می۔ بھی کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں، کل مجھے اگر لگتا ہے عیسائیت ٹھیک ہے یا یہودیت ٹھیک ہے یا بدھزم ٹھیک ہے تو میں چینج ہو کے بدھسٹ یا کرسچن کے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو ریاست کے خلاف بغاوت کیسے ہو گئی؟ سو سی 2+2 واز ناٹ میکنگ 4، لیکن حقیقت بہرحال ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، لیکن حدیث موجود ہے جو کہتی ہے کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ غامدی صاحب آتے ہیں، یہاں پہ غامدی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کو انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھنا چاہیے، حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ غامدی صاحب کو حدیث ریجیکٹر کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک حدیث کا انکار نہیں کیا۔ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ توبہ میں جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان سے لڑائی کی، ان کے لیے کیا سزائیں بتائی گئی ہیں؟ نمبر 1 مشرکین کے لیے سزائے موت ہے، اور جو یہود و نصارہ ہیں ان کے لیے ہے کہ انڈر مسلم رول جو ہے سبجوگیشن میں رہیں گے۔ تو جن لوگوں کے اوپر سزائے موت اللہ نے مشرکوں پہ اس کو اناؤنس کی تھی فار ریجیکٹنگ دا رسول آف گاڈ، یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ سزا سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گئے، اب اگر یہ اپنا دین تبدیل کریں تو اسی سزا کا اطلاق ان کے اوپر ہو جائے گا۔ پتہ ہی لگا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کے لیے، اپنے امیڈیٹ آڈینسز کے لیے کی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے متعلق قانون کے تحت ان کو سزائے موت دی جا چکی تھی، کیونکہ وہ مشرک تھے، انہوں نے رسول کا انکار کیا تھا اور رسول کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام آنے والے لوگوں کے لیے۔ مزید اسی پوڈ کاسٹ کے دوران جب نماز عصر کا وقت آیا تو حمزہ علی عباسی صاحب نے باقاعدہ پوڈ کاسٹ کو وہاں پر روک کر پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان خوبصورت مومنٹس کو ضرور دیکھیں۔ پوڈ کاسٹ کی ڈیموگرافکس ہیں، کہہ رہا ہوں اثر نہ نکل جائے، بس یہ تھوڑا سا اثر پڑھ کے کنٹینیو کر لیتے ہیں، کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ ہاں نماز عصر کا وقت میں چاہ رہا ہوں جلدی نہ کریں تو اثر پڑھ کے ٹھیک ہے، نہیں بڑا اچھا جا رہا ہے، صحیح۔ جناب پوڈ کاسٹ میں ہماری پوڈ کاسٹ ہسٹری میں پہلی بار نماز کا وقفہ ہوا ہے ماشاءاللہ، اور بہت سارے مولانا حضرات بھی ہیں، انہوں نے وقفہ نہیں کروایا، تو آئی تھنک وقفہ کر لینا چاہیے، ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے وکیل مطلق صاحب کے چیلنج کو قبول کیا اور یہ کہا کہ اگر وہ باقاعدہ مرکز صراط مستقیم سے آفیشلی مفتی صاحب کو مناظرے کے لیے دعوت دیتے ہیں تو مفتی صاحب ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ یہ شرط رکھی کہ بھئی آپ اپنے تحفظات کو لکھ کے لے کے آئیں، تو میں آپ کے اس چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں۔ جو میرے تحفظات ہیں ان کو میں لکھ کے لے کے آؤں گا، اور وہ لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھما کے تو گفتگو کروں گا۔ اس سلسلہ میں اپنا ایک نمبر جو سوشل میڈیا کا نمبر ہے وہ شو کر دیتا ہوں، آپ اپنے احباب سے بات کر لیں، کوئی مناسب وقت طے کر کے، مناسب تاریخ جو متفق علیہ ہو اس پر ہم تاریخ طے کر کے تو 1 to 1 مکالمہ ہو جائے، ڈسکشن ہو، اور ایک علمی سنجیدہ مہذب ماحول میں ہم ان مسائل پہ، ان تحفظات پہ بات کر لیں۔ جو مجھے آپ سے تحفظات ہیں میں آپ کے سامنے ان کو رکھوں گا، آپ ان کے جوابات دیں، جو آپ کو میرے ساتھ ہیں وہ آپ رکھیں، میں ان کے انشاءاللہ تعالی جوابات دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ممتاز قادری جس نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اس کو شہید مانتے ہیں۔ غازی ممتاز قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک بہتان لگایا گیا کہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات کی، حالانکہ یہ بالکل صریح اور بالکل واضح جھوٹ ہے، یہ بھی ایک صریح بہتان ہے۔ اب اس سلسلہ میں غازی صاحب رحمۃ اللہ کو میں شہید مانتا ہوں، ان کو رحمۃ اللہ کہتا ہوں، تو اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، آپ نے اس طرح کی بہتان بازی میرے حوالے سے کی ہے اور اس کو تحفظات کا نام دے رہے ہیں۔
نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مفتی تقی عثمانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے نام لیے بغیر تبصرہ کیا. آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جلسے کے دوران یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل کے خلاف حماس کو جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے, لیکن حسن الیاس صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر اسرائیل کے خلاف حماس کو جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے تھی تو آج وہ لوگ اس سیز فائر کی تحسین کیوں کر رہے ہیں. اور مزید اسی پوڈ کاسٹ میں حسن الیاس صاحب نے ایک ایسا ریئل انسیڈنٹ بتایا کہ کیسے علماء کرام کے جھوٹے دلاسے دلوانے کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں. خود اسلام آباد میں آپ نے دیکھا جس وقت یہ اقدام ہوا تو پاکستان کے سب سے بڑے عالم کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. تو آج حماس جنگ بندی پہ کیوں آمادہ ہوئی؟ یعنی کہ حماس نے جنگ بندی پر آمادگی کو قبول کرنے کا یہ اعلان نہیں کر دیا کہ اس جنگ میں ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے, تو شکست تو ہو گئی. اب آپ بحثیں کرتے رہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے, رسول اللہ نے کیا کہا ہے. اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے, میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں, وہ دور طالب علمی میں جس وقت سقوط طالبان ہوا افغانستان چلے گئے, اور وہ سب تقریریں اور سب ان کو نویدیں یاد تھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فرشتے اتریں گے قطار اندر قطار, اور یہ سب کچھ ہوگا. وہ پکڑے گئے. پکڑے جانے کے بعد وہ جیل میں گئے اور کئی سال جیل میں رہے. جب جیل سے واپس آئے نا تو میری ان سے ملاقات ہوئی, بالکل میری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا کیا صورتحال تھی. انہوں نے کہا میں نے جیل میں وہ مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ اللہ اور رسول کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہوتے اور دین سے وہ دور ہو گئے, مرتد ہو گئے. اور وہاں جو روٹیاں آتی تھیں وہ کھا کھا کے پاگل ہو جاتے تھے, پیٹ ان کے پھول جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہاں ہے خدا کی مدد جس کو تم ہمیں دکھاتے تھے. تو ذرا دشت لیلا کے صحراؤں میں کنٹینر کے اندر بند کر کے مسلمانوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو اپنے پسینے کے اندر ڈوب کے وہ لوگ مر گئے. تو ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل ہے اور یہ عظمت کی داستانیں بتا کر ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ہم حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے ان کو آمادہ نہیں ہونے دیتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ قوم کے محسن نہیں ہیں. مسلمان ملت کا جو درد ہے ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو ان تمام لوگوں کی مخالفت مول لے کر روک رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو روکو اس وقت قتال سے. یہ قتال و جہاد کا وقت نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ارشاد بھٹی صاحب اور اسامہ طیب صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا ہے جس کی ہائی لائٹس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, اور بہت جلد یہ پوڈ کاسٹ ان کے چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.